بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 11۔ ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر الحمد پڑھے اور جب سورت ملاوے تو سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیوے، یہی بہتر ہے۔ مسئلہ 12۔ سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنے کا حکم۔ سجدے کے وقت اگر ناک اور ماتھا دونوں زمین پر نہ رکھے بلکہ فقط ماتھا زمین پر رکھے اور ناک نہ رکھے تو بھی نماز درست ہے، اور اگر ماتھا نہیں لگایا فقط ناک زمین پر لگائی تو نماز نہیں ہوئی۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو تو فقط ناک لگانا بھی درست ہے۔ مسئلہ 13۔ نماز میں قوما اور جلسہ کا حکم۔ اگر رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑی نہیں ہوئی، ذرا سا سر اٹھا کر سجدے میں چلی گئی تو نماز پھر سے پڑھے۔ مسئلہ 14۔ اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح نہیں بیٹھی، ذرا سا سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کر لیا تو اگر ذرا ہی سر اٹھایا ہو تو ایک ہی سجدہ ہوا، دونوں سجدے ادا نہیں ہوئے اور نماز بالکل نہیں ہوئی۔ اور اگر اتنی اٹھی ہو کہ قریب قریب بیٹھنے کے ہو گئی ہو تو خیر، نماز سر سے اتر گئی لیکن بڑی نکمی اور خراب ہو گئی، اس لیے پھر سے پڑھنا چاہیے، نہیں تو بڑا گناہ ہوگا۔ مسئلہ 15۔ نرم گدے پر سجدے کا حکم۔ اگر رومال پر یا روئی کی چیز پر سجدہ کرے تو سر کو خوب دبا کے سجدہ کرے، اتنا دباوے کہ اس سے زیادہ نہ دب سکے۔ اگر اوپر ذرا اشارہ سے سر رکھا، دبایا نہیں تو سجدہ نہیں ہوا۔ مسئلہ 16۔ فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں اگر الحمد کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ گئی تو نماز میں کچھ نقصان نہیں آیا، نماز بالکل صحیح ہے۔ مسئلہ 17۔ اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے تو بھی درست ہے، لیکن الحمد پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور اگر کچھ نہ پڑھے، چپ کی کھڑی رہے، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑی رہے تو بھی کچھ حرج نہیں، نماز درست ہے۔ مسئلہ 18۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورت نہ ملانے سے نماز کا حکم۔ پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی پہلی 2 رکعتوں میں فقط الحمد پڑھے، سورت نہ ملاوے یا الحمد بھی نہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھتی رہے تو اب پچھلی رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا چاہیے۔ پھر اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو نماز پھر سے پڑھے، اور اگر بھول سے کیا ہو تو سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ 19۔ قرأت میں آواز کی مقدار۔ نماز میں الحمد اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ اور چپکے سے پڑھے، اور مرد بھی ظہر اور عصر کی نماز میں چپکے سے پڑھے، اور فجر اور مغرب اور عشاء میں اگر امام ہے تو زور سے پڑھے، اور اکیلا ہو تو اختیار ہے، جس طرح جی چاہے پڑھے، لیکن اس طرح پڑھنا چاہیے کہ خود اپنے کان میں آواز ضرور آئے۔ اگر اپنی آواز خود اپنے آپ کو بھی سنائی نہ دے تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ 20۔ کسی نماز کے لیے کوئی سورت مقرر نہ کرے بلکہ جو جی چاہے پڑھا کرے، سورت مقرر کر لینا مکروہ ہے۔ مسئلہ 21۔ دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے زیادہ لمبی سورت نہ پڑھے۔ مسئلہ 22۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم۔ سب عورتیں اپنی نماز الگ الگ پڑھے، جماعت سے نہ پڑھے، اور جماعت کے لیے مسجد میں جانا اور وہاں جا کر مردوں کے ساتھ پڑھنا نہ چاہیے۔ اگر کوئی عورت اپنی شوہر وغیرہ کسی محرم کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھے تو اس کے مسئلے کسی سے پوچھ لے، کیونکہ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے بیان نہیں کیے۔ البتہ اتنی بات یاد رکھے کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو تو کسی مرد کے برابر ہرگز نہ کھڑی ہو، بالکل پیچھے رہے، ورنہ اس کی نماز بھی خراب ہوگی اور اس مرد کی نماز بھی برباد ہو جائے گی۔ مسئلہ 30۔ اگر نماز پڑھتے میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے پھر سے نماز پڑھے۔ مسئلہ 24۔ نماز میں مستحب عمل۔ مستحب یہ ہے کہ جب کھڑی ہو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے، اور جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر نگاہ رکھے، اور جب سجدہ کرے تو ناک پر، اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نگاہ رکھے، اور جب جمائی آوے تو منہ خوب بند کرے۔ اگر اور کسی طرح نہ رکے تو ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر کی طرف سے روکے، اور جب گلا سہلاوے یعنی گلے کے اندر کھجلی ہونے لگے تو جہاں تک ہو سکے کھانسی کو روکے اور ضبط کرے۔
ضبط کرے یعنی بند کرے،